السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں چاغری صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے پہنچتے ہیں۔ سب لوگ ان کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ سلجان خاتون کہتی ہے کیا صورتحال ہے حضور؟ چاغری صاحب کہتے ہیں الپرسلان سلطان کے حکم پر سلجوقی سرزمین چھوڑ چکا ہے۔ سب لوگ یہ سن کر کافی مایوس ہوتے ہیں۔ سلیمان کہتا ہے کل تک میرے خلاف تلوار اٹھانے والے میرے بھائی، باغیوں کے سر اتارنے والے، اصل نسل سے تعلق رکھنے والے کے لیے سلطان کی حدود میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہے۔ ہاں، کاراجہ کہتی ہے سلطان کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کو سلطان کی حدود میں جگہ نہیں مل سکتی سلیمان۔ چاغری صاحب یہ سن کر کافی غصے میں آ جاتے ہیں۔ سلجان خاتون کہتی ہے چھوڑ تو دیا ہے مگر کہاں گیا ہے حضور؟ چاغری صاحب کہتے ہیں خاتون، اللہ کی سرزمین بہت وسیع ہے اور سلطان کے کچھ کام خفیہ بھی ہوتے ہیں، جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ادھر اقصیٰ خاتون کہتی ہے اکنائی والدہ، اگر الپرسلان کو کچھ ہو گیا تو؟ اکنائی خاتون کہتی ہے الپرسلان کو بیٹا بنانے کے بعد سے کبھی اس کے گواہ دینے کے خیال پر غالب نہیں آ پائی، مگر اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ الپرسلان جیسے جہاد کرنے والے بہادروں کا مددگار ہے۔ اور پھر واسپور کان کے قریب موجود باتور صاحب کے قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر باتور صاحب کے خیمے میں باتور صاحب کہہ رہے تھے جہاد جواں مرد کا راستہ اور طریقہ ہے امیر علی۔ سپاہی کہتا ہے راستہ مکمل ہونا نصیب ہوگا انشاءاللہ باتور صاحب۔ اتنے میں ہی سپاہی اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے جناب ینال صاحب کا پیغام آیا ہے۔ باتور صاحب پیغام کو پڑھنے لگتے ہیں۔ پیغام میں لکھا تھا شہزادہ الپرسلان حکمران خاندان سے جدا ہو چکا ہے، اب اگر وہ تمہارے پاس آتا ہے تو جان لو کہ وہ سلطان کا نافرمان ہے اور وہ تینوں ترکمان قبائل کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے پر پھیلا کر الپرسلان کو اپنے پروں میں لیا تو سلطان آپ کو بھی نافرمان سمجھیں گے، یہ یاد رہے۔ اتنے میں ہی باہر سے آوازیں آنے لگتی ہیں حملہ ہو رہا ہے، دفاع کرو۔ باتور صاحب فوراً ہی باہر جا کر دیکھتے ہیں، وہاں پر حملہ ہو چکا تھا۔ باتور صاحب کہتے ہیں گھاتوں کی طرف دوڑو، جلدی کرو۔ وہ سب لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں اور اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ وہاں پر گھاتیں کھینچی جاتی ہیں اور بازنطینی سپاہیوں کو وہاں پر گرایا جاتا ہے۔ بہت سے بازنطینی سپاہی وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑی فوج ان پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ کمانڈر کہتا ہے ان سب کو یہاں پر مار ڈالو۔ وہ لوگ وہاں پر موجود تمام سپاہیوں کو ختم کرنے لگتے ہیں۔ وہاں پر زبردست لڑائی جاری ہو چکی تھی۔ یہ سپاہی کیکامینوس نے بھیجے تھے تاکہ یہ باتور صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر الپرسلان صاحب کے ساتھ شامل نہ ہو سکیں، اسی لیے انہیں پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ اتنے میں ہی بہت سے بازنطینی وہاں پر باتور صاحب اور ان کے چند بچنے والے سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اتنے میں ہی پیچھے سے الپرسلان صاحب آتے ہیں۔ دیوجن یہ دیکھ کر کافی غصے میں آ جاتا ہے۔ الپرسلان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں اور بازنطینیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ باتور صاحب کہتے ہیں کاٹ ڈالو جواں مردوں، کسی کو بھی سلامت مت چھوڑنا، جس کے بعد وہ دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر آنے والے بازنطینی سپاہیوں کو ختم کرنے لگتے ہیں۔ بہت سے بازنطینی سپاہی وہاں پر مار دیے جاتے ہیں۔ بچنے والے سپاہی وہاں سے کمانڈر کے ساتھ بھاگنے لگتے ہیں اور پھر الپرسلان صاحب باتور صاحب کے ساتھ ملتے ہیں۔ باتور صاحب اپنی تلوار الپرسلان صاحب کی گردن پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام سپاہی کافی حیران رہ جاتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باتور صاحب؟ باتور صاحب کہتے ہیں ینال صاحب کا حکم ہے، مگر ینال صاحب ہم احکامات سلطنت کے نافرمانوں سے نہیں بلکہ اپنی سلطنت کے سلطان تغرل سے وصول کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر باتور صاحب تلوار نیچے کر دیتے ہیں۔ منظر دکھایا جاتا ہے سلطان تغرل کہہ رہے تھے باتور صاحب کو فوراً پیغام بھیجو، آس پاس کے باشی بزرگ ترکمانوں کو جمع کر کر الپرسلان کی بیعت کروائیں۔ وزیر کہتا ہے جو حکم ہمارے سلطان۔ سلطان نے کہا تھا الپرسلان صاحب کو کسی کو پتہ لگے بغیر بتاؤ کہ باتور صاحب اس کی بیعت کریں گے۔ اس طرح سے وہاں پر وزیر نے ایک خط کے ذریعے الپرسلان صاحب کو آگاہ کر دیا تھا اور پھر باتور صاحب الپرسلان صاحب کے ساتھ گلے ملتے ہیں۔ باتور صاحب کہتے ہیں طویل عرصے سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، مگر تمہاری جان بازی کے قصے مسلسل سنتا رہا ہوں، اب تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے، بالکل مناسب وقت پر پہنچے ہو۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں ہم نہ بھی پہنچتے تو بھی آپ ان سب کی موت بن جاتے اللہ کے حکم سے۔ باتور صاحب کہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں والد محترم چاغری بیگ نے آپ کا بہت نام سنا ہے، تو کیا آپ داستان بن کر پھیل جانے والے جہاد کے ہم سفری ہمیں بھی نصیب ہوگی باتور صاحب؟ باتور صاحب کہتے ہیں قسمت کوشش جد و جہد کرنے والوں کی محبوبہ بنتی ہے الپرسلان صاحب، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں اب کافروں کے شر کے میدانوں کو جگر والوں کے میدانوں میں بدلنے کا وقت ہے، آس پاس کے قبائلی سربراہان کو پیغام بھجوائیں۔ اور پھر واسپور کان کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کیکامینوس کافی غصے میں تھا۔ اتنے میں ہی دیوجن پہنچ کر کہتا ہے معزز کمانڈر، سرحدوں پر ہم نے ترکمان قبائل پر دھاوا بولا، لیکن کیکامینوس کہتا ہے کیا لیکن؟ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہ پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔